الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہماری گفتگو قتل سے متعلق فوائد سبعہ 7 اہم فوائد پر چل رہی تھی، جن میں سے 2 فوائد پر گزشتہ مجلس میں گفتگو ہو چکی۔ آج کی اس مجلس میں تیسرا فائدہ، فائدہ ثالثہ، حدیث القاتل لا یرث کے عموم میں تخصیص ہے یا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے القاتل لا یرث کہ قاتل وارث نہیں ہوگا، حدیث کے عموم کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر قسم کا قاتل وراثت سے محروم ہو جائے، چاہے وہ قاتل قتل عمد کرنے والا ہو، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے والا ہو، یا یہ قتل خطأً ہو، غلطی سے کسی کو قتل کرنے والا ہو، یا تسبیباً ہو، سبب کو اختیار کر کے قتل کرے، او حقاً، یا پھر یہ حق شرعی کی وجہ سے قتل کرنے والا ہو، یا یہ قاتل بالغ ہو، نابالغ ہو، عاقل ہو، مجنون ہو، ہر قسم کا قاتل وراثت سے محروم ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث عموم پر ہے القاتل لا یرث کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔ جب حدیث عموم پر ہے تو مصنف علیہ الرحمہ نے جو عبارت پیش کی ہے القتل الذی یتعلق به وجوب القصاص او بالکفارہ، وجوب قصاص اور وجوب کفارہ کی قید لگا کر مصنف علیہ الرحمہ نے قاتل بالتسبیب، سبب اختیار کر کے قتل کرنے والا، قاتل بحق، کسی حق شرعی کی وجہ سے قتل کرنے والا، یا بچہ اور مجنون، ان چاروں کو حرمان ارث یعنی وراثت سے محروم ہونے والے حکم سے مستثنیٰ کیوں کر لیا، تخصیص کیوں کر لی؟ تو اعتراض یہ ہے کہ جب حدیث عموم پر ہے تو حدیث کے عموم کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر قسم کا قاتل وراثت سے محروم ہو، جبکہ قتل بالسبب کا قاتل، حق شرعی کی وجہ سے قتل کرنے والا، نابالغ بچہ، مجنون، یہ چاروں قتل کرنے کے باوجود وراثت سے محروم نہیں ہوتے۔ تو حدیث کے عموم میں مصنف علیہ الرحمہ نے وجوب قصاص اور وجوب کفارہ کی قید لگا کر جو تخصیص کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قاتل بحق، حق شرعی کی وجہ سے قتل کرنے والا، اس کو حدیث سے کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ حدیث القاتل لا یرث کا تو تقاضا تھا کہ قاتل بحق بھی وراثت سے محروم ہو، لیکن قاتل بحق یعنی حق شرعی کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے والا یہ وراثت سے محروم نہیں ہے، تو حدیث سے قاتل بحق کے اخراج کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ قاتل بحق کا اخراج حدیث سے اس لیے کیا گیا کیونکہ وراثت سے محرومی یہ قتل کی وجہ سے بطور سزا کے مشروع کیا گیا، اور قاتل بحق کو قتل کرنے کی شریعت کی طرف سے ہی اجازت ہے، اور جب شریعت نے اس کو خود ہی قتل کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اب اگر اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے تو بات یہ ہوگی کہ شریعت نے ہی اس کو قتل کی اجازت دی اور شریعت نے ہی پھر اس کو وراثت سے محروم کر دیا، یہ بات تو بالکل درست نہیں تھی۔ اس وجہ سے قاتل بحق قتل کے باوجود وراثت سے محروم نہیں ہو رہا ہے۔ قتل بالتسبیب، سبب اختیار کر کے قتل کرنے والے کا حدیث سے اخراج کی وجہ،
یاد رکھنا چاہیے قتل حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ قتل حقیقی کہا جاتا ہے جہاں قاتل اور مقتول دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور سبب اختیار کر کے جب کوئی شخص قتل کرے ارض غیر مملوکہ میں کنواں کھود دے، کنواں کھودنے والے کا کوئی وارث اس میں اتفاقاً گر کر مر جائے، تو یہاں قتل حقیقی کا معنی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قتل حقیقی اس قتل کو کہتے ہیں جس میں اجتماع قاتل والمقتول ہو، قاتل اور مقتول کا اجتماع ہو۔ اور قتل بالسبب میں جس وقت قاتل سبب اختیار کر رہا ہوتا ہے، کنواں کھود رہا ہوتا ہے، ارض غیر مملوکہ میں پتھر گاڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس جگہ پر، اس مکان پر قاتل تو موجود ہے، مقتول نہیں ہے، اور جب مقتول اس پتھر سے ٹکرا کر جان بحق ہو رہا ہوتا ہے، کنویں میں گر کر مر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت مقتول تو موجود ہوتا ہے لیکن قاتل موجود نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قتل بالسبب میں قتل حقیقی کا معنی ہے ہی نہیں، اور القاتل لا یریث میں وراثت سے محروم ہونے کے لیے قتل حقیقی کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے قاتل بالتسبیب قتل کے باوجود وراثت سے محروم نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں تک بات نابالغ بچے اور مجنون کی، تو یاد رکھنا چاہیے حرمان ارث یہ قتل محظور کی سزا ہے، اور نابالغ بچہ اور مجنون کا فعل موصوب بالخطر ہے ہی نہیں، جیسے کہ قدوری کی عبارت ہے الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ، وہ اسباب جو پابندی کو ثابت کرنے والے ہیں وہ تین ہیں، ان میں سے ایک نابالغ بچہ ہے، غلام ہے، مجنون ہے، اور جب نابالغ بچہ اور مجنون کا فعل یہ موصوب بالخطر ہے ہی نہیں، یعنی ان کے فعل کو جنایت قرار دیا ہی نہیں گیا، تو ان کو وراثت سے محروم کرنا بطور سزا کے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قتل ایک جنایت ہے، اور ان نابالغ بچوں کا قتل کر دینا یہ شریعت کی نظر میں جنایت نہیں ہے۔ تو جب جنایت کا معنی ہی نہیں ہے تو عقوبت یعنی سزا بھی یہاں نہیں پائی جائے گی۔ فائدہ رابعہ، چوتھا اہم فائدہ، قتل کی ایک صورت کو لے کر مصنف علیہ الرحمہ کے عبارت پر اعتراض اور اس کا جواب۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جو عبارت پیش کی ہے کہ القتل الذی یتعلق به وجوب القصاص او بالکفارہ، وہ قتل مانع ارث ہے جس کے ساتھ میں قصاص کا وجوب متعلق ہو یا کفارے کا وجوب متعلق ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ قتل جس کے ساتھ نہ تو قصاص واجب ہو رہا ہو اور نہ تو کفارہ واجب ہو رہا ہو، تو وہ قتل مانع ارث نہیں ہے۔ جیسے کہ قتل بالسبب میں گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ قتل بالسبب میں قاتل پر نہ تو قصاص واجب ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے، اس لیے قاتل بالسبب یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ وراثت سے محروم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قتل کے ساتھ یا تو قصاص واجب ہو جیسے کہ قتل عمد میں، یا کفارہ واجب ہو جیسے شبہ عمد اور قتل خطا کی دونوں قسموں میں، تو ہی قاتل وراثت سے محروم ہوگا۔ اس عبارت کو لے کر مصنف علیہ الرحمہ پر ایک اشکال ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو باپ پر نہ تو قصاص واجب ہوتا ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہوتا ہے، اس کے باوجود باپ اپنے مقتول بیٹے کی وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ وہی قتل مانع ارث ہوگا جو وجوب قصاص یا وجوب کفارہ کا سبب ہوگا، اور جو قتل قصاص یا کفارے کے وجوب کا سبب نہ ہو وہ وراثت سے محرومی کو ثابت نہیں کر سکتا۔ تو باپ نے جب اپنے بیٹے کو قتل کیا تو مقتول بیٹے کے ترکے سے باپ وراثت سے محروم ہو رہا ہے، لیکن باپ پر نہ قصاص واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے، تو باپ پر قصاص کا واجب نہ ہونا، کفارے کا واجب نہ ہونا، یہ بات تو اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ باپ کو مقتول بیٹے کے ترکے سے وارث بنانا چاہیے، جیسے کہ قاتل بالتسبیب
یہ مقتول کے ترکے سے وارث ہوتا ہے، کیونکہ قاتل بالتسبیب پر نہ تو قصاص واجب ہے نہ کفارہ واجب، ایسے ہی باپ پر بھی جب نہ قصاص واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے، اور آپ نے عبارت میں خود ذکر کیا ہے کہ وہی قتل مانع ارث ہوگا جو وجوب قصاص یا وجوب کفارہ کا سبب ہوگا، اور باپ پر نہ تو قصاص واجب نہ تو کفارہ واجب، تو باپ اپنے مقتول بیٹے کے ترکے سے وارث ہونا چاہیے، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو مقتول بیٹے کے ترکے سے باپ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو عبارت میں جو چیز کہی جا رہی ہے اس کے خلاف یہاں پایا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دراصل اصول کے اعتبار سے یہاں یعنی باپ جب اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص کا وجوب ہے، اصل کے اعتبار سے ہے، لیکن چونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لا یقاد الوالد بولدہ، کہ کسی باپ کو اپنے بچے کے قتل کی وجہ سے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث کی وجہ سے ہم نے قصاص کو ترک کر دیا، ورنہ اصل کے اعتبار سے یہاں وجوب قصاص موجود ہے، اور جب اصل کے اعتبار سے وجوب قصاص موجود ہے تو اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں باپ قاتل کو مقتول بیٹے کے ترکے سے وراثت سے محروم کیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر یہاں قصاص دکھ نہیں رہا ہے لیکن ہے، پوشیدہ ہے، وہ حدیث کی وجہ سے واجب نہیں ہوا ورنہ اصلاً ہے۔ فائدہ خامسہ، مختی یعنی خطأً قتل کرنے والے کے وراثت سے محروم ہونے کی وجہ۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مختی جس نے خطأً قتل کیا اور مسبب جس نے سبب اختیار کر کے قتل کیا، یہ دونوں حکم میں برابر ہونا چاہیے، یعنی مختی کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے جو مسبب کا ہے، یعنی مسبب اور مختی دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علت عمد یہاں دونوں میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہے، نہ تو مختی نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور نہ ہی مسبب نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود شرعی حکم یہ ہے کہ مختی تو وراثت سے محروم ہوگا لیکن مسبب وراثت سے محروم نہیں ہوگا، تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے۔ بھائی جب مختی کے اندر بھی عمد کا معنی نہیں، مسبب کے اندر بھی عمد کا معنی نہیں، تو عمد کے نہ ہونے میں جب دونوں برابر ہیں تو حکم میں بھی یکسانیت ہونا چاہیے، لیکن حکم میں دونوں کے اندر اختلاف ہے کہ مختی خطأً قتل کرنے والے کو تو وراثت سے محروم کر دیا گیا، لیکن مسبب جس نے سبب اختیار کر کے قتل کیا تھا اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا گیا، تو یہ اعتراض ترجیح بلا مرجح کا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختی اور مسبب میں ایک باریک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسبب مباشر قتل ہے ہی نہیں، جیسے کہ گزشتہ فائدے میں بات آ چکی ہے کہ مسبب سبب اختیار کر کے جو شخص قتل کر رہا ہے وہاں قتل کا حقیقی معنی موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قتل حقیقی کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر قاتل اور مقتول کا اجتماع ہو جائے، اور مسبب میں یہ مباشرتاً قتل کا معنی ہے ہی نہیں، برخلاف مختی کے کہ وہ مباشر قتل ہے، اور مباشر قتل ہونے کی وجہ سے اس میں عمد کا شبہ پایا گیا، اسی لیے مختی کو وراثت سے محروم کیا گیا، عمد تو نہیں ہے لیکن عمد کا شبہ پایا گیا اس کے مباشرتاً قتل کرنے کی وجہ سے، برخلاف مسبب کے کہ وہاں مباشرتاً قتل کا معنی ہے ہی نہیں قتل حقیقی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے نہ تو وہاں عمد ہے اور نہ ہی شبہ عمد ہے، اس لیے مسبب کو وراثت سے محروم نہیں کیا گیا۔ فائدہ سادسہ، مقتول کی دیت خطا میں وراثت کا حکم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قتل خطا کی دونوں قسموں میں عاقلہ پر دیت مخففہ واجب ہوتی ہے، 5 طرح کے 100 اونٹ جو مقتول کے ورثہ کو ملیں گے، اور شبہ عمد میں عاقلہ پر
4 طرح کے 100 اونٹ واجب ہو رہے تھے جو مقتول کے ورثہ کو ملیں گے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ مقتول کے دیت خطا میں جو مال مل رہا ہے اس مال میں وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقتول کے دیت خطا میں ملنے والا مال اس کے تمام اموال کی طرح ترکے میں داخل ہوگا۔ مقتول نے اپنے پیچھے جو جائیداد منقولہ غیر منقولہ چھوڑی ہیں وہ ترکے میں شمار ہوں گی، ایسے ہی یہ مال بھی ترکے میں شامل ہو کر میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، وصیت کیا ہے کہ تو ثلث مال میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا، بعدہ تقسیم میراث میں سارے ورثہ شریک ہوں گے، یہاں تک کہ زوجین بھی شریک ہوں گے۔ لیکن سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیت خطا کے مال میں زوجین ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کہ مثلا اگر شوہر کو قتل خطا کے طور پر یا شبہ عمد کے طور پر مار دیا گیا تو دیت مخففہ اور مغلظہ میں جو مال مل رہا ہے وہ شوہر کے تمام شرعی ورثہ اس کے حقدار تو ہوں گے لیکن بیوی اس کی حقدار نہیں ہوگی۔ حضرت کی دلیل یہ ہے کہ موت کی وجہ سے چونکہ زوجیت ختم ہو گئی، میاں بیوی میں سے جیسے ہی کوئی ایک مرے تو زوجیت ختم، اور دیت کا وجوب موت کے بعد ہی ہوتا ہے، دیگر ترکہ تو پہلے سے ثابت ہے، لیکن دیت کا واجب ہونا مقتول کے مرنے کے بعد ثابت ہوا، اور مرنے کے بعد زوجیت یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے دیت خطا میں ملنے والے مال میں وارث نہیں ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زوجین دیت خطا کے مال میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اس پر حضرات احناف نے دلیل نقلی بھی پیش کی ہے اور دلیل عقلی بھی پیش کی ہے۔ دلیل نقلی امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معطا میں ضحاک ابن سفیان کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک ابن سفیان کو اشیم کی دیت کے سلسلے میں حکم دیا کہ اشیم کی بیوی کو ان کے شوہر کے دیت کا وارث بنایا جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اشیم کی بیوی کو، اشیم کو جو دیت خطا کا مال ملا ہے اس میں اس کی بیوی کو وارث بنایا جائے۔ ضحاک ابن سفیان نے یہ بات اس وقت ظاہر کی جب مقام مینا میں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ کسی کے پاس دیت خطا سے متعلق کوئی علم ہے؟ ضحاک ابن سفیان نے یہ روایت پیش کی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روایت کے مطابق فیصلہ سنایا۔ یہ حضرات احناف کی دلیل نقلی ہے کہ دیت خطا میں جو مال مل رہا ہے دیگر وارثین کی طرح زوجین بھی اس مال کے مستحق ہوں گے بطور وراثت کے۔ دلیل عقلی، میراث کا استحقاق اس زوجیت کے اعتبار سے ہوتا ہے جو عند الموت قائم ہے۔ عین مرنے کے وقت جو زوجیت قائم ہے اسی زوجیت کی وجہ سے استحقاق ارث زوجین کے لیے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ اس زوجیت کی وجہ سے جو فی الحال موجود ہے۔ لہذا جیسے زوجین ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں جبکہ موت کے بعد ان دونوں کے درمیان زوجیت باقی نہیں رہتی، اور وارث ہونا بھی موت کے بعد ہی ہوتا ہے، تو جیسے دیگر مال میں یہ ایک دوسرے کے بلا تکلف وارث ہو رہے ہیں جبکہ مرنے کے بعد زوجیت باقی نہیں، ایسے دیت خطا میں ملنے والے مال کے سلسلے میں بھی یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، کیونکہ استحقاق ارث کی علت اور سبب وہ زوجیت ہے جو عین مرنے کے وقت باقی ہے، مرنے کے بعد جو فی الحال تقسیم میراث کے وقت موجود ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا دیت خطا کے مال میں زوجین ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ فائدہ سابعہ، آخری فائدہ، مقتول کے حق قصاص میں ملنے والے مال کے سلسلے میں وراثت کا حکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قتل عمد میں
قاتل کے اولیاء اور مقتول کے اولیاء کے مابین صلح ہو جاتی ہے، اور مقتول کے اولیاء کو قاتل کے اولیاء کی طرف سے بطور بدل قصاص کے مال کثیر ملتا ہے۔ اب اس ملنے والے مال میں وراثت کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں دو مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب حضرات حنفیہ کا ہے۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک مقتول کے حق قصاص میں ملنے والے مال میں اس کے سارے ورثہ کے ساتھ زوجین بھی مستحق ہوں گے، جیسے کہ دیت خطا کا جو حکم ہے وہی بدل قصاص کا بھی حکم ہے۔ حضرات حنفیہ کی دلیل ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک مالا او حقا فلورثتہ، جس شخص نے اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑا ہو یا کوئی حق چھوڑا ہو تو اس کے مستحق اس کے ورثہ ہیں، اور حق قصاص میں ملنے والا مال یہ ایک حق ہی ہے، لہٰذا وہ حقاً کے اندر داخل ہو کر جیسے اس حق کے سارے وارثین حقدار ہیں، ایسے زوجین بھی چونکہ وارثین ہیں، لہٰذا وہ بھی اس کے مستحق ہوں گے، اس کے حقدار ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا مذہب عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ زوجین کو مال قصاص میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی جو دلیل ہے اس دلیل کو سماعت کریں کہ مال قصاص میں زوجین محض زوجیت کی وجہ سے مستحق نہیں ہوں گے۔ مال قصاص جو مقتول کو مل رہا ہے، اب اگر اس مقتول کے ورثہ میں احد الزوجین میں سے اگر کوئی موجود ہو تو وہ زوجین میں سے جو بھی موجود ہوگا محض اس زوجیت کی وجہ سے وہ مستحق ارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ استحقاق کے لیے قرابت ضروری ہے، اور زوجین میں قرابت موجود نہیں ہے، مرنے کے بعد ختم، زوجیت ہے وہ بھی ختم، اور قرابت تو سرے سے ان میں موجود نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ لہ محض عقد وصیت کی وجہ سے حق قصاص میں ملنے والے مال کا حقدار نہیں ہے، مقتول کو جو حق قصاص میں مال ملا ہے اس حق قصاص میں ملنے والے مال کے اندر موسیٰ لہ کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ موسیٰ لہ اور مرنے والے مقتول موسی کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے، صرف عقد وصیت ہے، تو محض اس عقد وصیت کی وجہ سے موسیٰ لہ حق قصاص میں ملنے والے مال کے اندر کوئی مال بطور وصیت کے نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ لہ اور مرنے والے موسی کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے، محض عقد وصیت ہے۔ ایسے ہی مرنے والے اور احد الزوجین جو زندہ ہے ان کے درمیان بھی کوئی قرابت نہیں ہے، اور جب کوئی قرابت نہیں ہے تو عدم قرابت میں زوجین اور موسی اور موسیٰ لہ جب دونوں سوا سوا ہیں تو جیسے موسیٰ لہ کو محض عقد وصیت کے موجود ہونے کی وجہ سے حق قصاص میں ملنے والے مال میں بطور وصیت کے مال نہیں مل رہا ہے، ایسے زوجین کو بھی حق قصاص میں ملنے والے مال میں محض زوجیت کی وجہ سے وراثت نہیں ملے گی، اس لیے کہ قرابت دونوں جگہوں پر موجود نہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے اس دلیل کا جواب حضرات حنفیہ کی طرف سے جو دیا گیا وہ بڑا ہی حسین ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زوجیت کی وجہ سے زوجین کے استحقاق ارث کو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے جو موسیٰ لہ پر قیاس کیا ہے یہ قیاس مال فارق ہے، قیاسی درست نہیں ہے۔ کیونکہ دیگر وارثین کی طرح زوجین کا استحقاق ارث ان کے قبول کرنے یا رد کرنے پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ زوجین اپنے استحقاق ارث کو قبول کریں تو بھی وہ وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، اور اگر وہ رد کر لیں کہ میرے کو میرا حصہ نہیں چاہیے تو بھی ان کو وراثت ملتی ہے جیسے دیگر وارثین کو، کیونکہ الارث جبری و اضطراری لا اختیاری، وراثت جبری ہے، اضطراری ہے، اس میں اختیار نہیں چلتا۔ تو جیسے دیگر وارثین ماں باپ بیٹی پوتی یہ دیگر وارثین اپنے حق ارث کو قبول کریں تو بھی ان کو وراثت ملتی ہے،
حق ارث کو رد کر دیں تو بھی ان کو وراثت ملتی ہے۔ ایسے ہی زوجین کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ اپنے حق ارث کو قبول کریں تو بھی وراثت کے حقدار، رد کر دیں تو بھی وراثت کے حقدار، برخلاف موسیٰ لہو کے کہ اس کو مال کا ملنا نہ ملنا اس کے قبول و رد پر موقوف ہوتا ہے، کہ اگر موسیٰ لہو قبول کرے تب تو وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر موسیٰ لہو رد کر دے تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جس کو قبول اور رد کرنے دونوں صورتوں میں وہ مستحق ارث ہو رہی ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے؟ احد الزوجین۔ اس کو آپ قیاس کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت پر جو موسیٰ لہو ہے کہ وہ قبول کرے تو مستحق ہو، رد کر دے تو رد ہو جائے۔ یہ قیاس مال فارغ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا زوجین کے استحقاق ارث کو موسیٰ لہو پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارغ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا مقتول کے حق قصاص میں ملنے والے مال میں شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے اس کے دیگر شرعی ورثہ اس مال کے مستحق ہوتے ہیں، ایسے زوجین بھی اس مال کے مستحق ہوں گے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے بحمد اللہ و بعون اللہ قتل سے متعلق فوائد 7 اہم فوائد بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مانع ثالث اختلاف دین سے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔